اچھا جی، دوسری بڑی دلیل جو انہوں نے 3 آیات قرآن سے لی ہیں اور اس کے اوپر پورا مقدمہ انہوں نے کھڑا کیا ہے، باقی سب کی سب چیزیں اس کے اندر شامل ہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 22، الذی جعل لکم الارض فراشا، وہی اللہ وہ ہستی ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بچھونا بنایا۔ سورہ الزخرف آیت نمبر 10، الذی جعل لکم الارض مہدا، وہ اللہ ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے گود بنایا۔ ظاہر انسان مرتا ہے اسی کے اندر دفن ہو جاتا ہے، یہ اسی لیے دھرتی ماں کا لفظ بھی ہر چیز اس کے اندر سموئی جاتی ہے، ایک گہوارہ بنا دیا۔ اور سورۃ المؤمن جسے سورہ غافر بھی کہتے ہیں، آیت نمبر 64، الذی جعل لکم الارض قرارا، اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو قرار کی جگہ، رہنے کی جگہ بنایا۔ وہ کہتے ہیں جی یہ فراشا کے الفاظ آئے ہیں، فراشن، قرارن اور مہدن، اور وقف کریں گے تو مہدا، فراشا اور قرارا بن جائے گا۔ یہ میں علماء کے لیے بات کر رہا ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں اس سے یہ ثابت ہوا کہ زمین فلیٹ بھی ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو بچھونا بنایا، اور سٹیبل بھی ہے۔ سر اس کا یہ مطلب نہیں ہے، یہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ زمین فلیٹ ہے؟ کہیں بھی نہیں لکھا۔ فرش بنانے کا تو یہ مطلب ہی نہیں ہے۔ فرش بنانے کا مطلب ہے اسے رہنے کے قابل بنایا ہے۔ یہ آج ہمیں سائنٹسٹ بتاتے ہیں کہ ملینز آف ارتھ کوئکس ہر سال آتے ہیں، بلکہ کیلکولیشن یہ ہے جو پریسائز ہے کہ ہر سیکنڈ میں زمین میں 2 زلزلے آتے ہیں جن کا ایمپلیٹیوڈ کم ہوتا ہے، اگر وہ زیادہ ہو تو زمین برباد ہو جائے۔ ہر سیکنڈ میں 2 زلزلے، ملینز آف ارتھ کوئکس ہر سال آتے ہیں۔ تو ان ارتھ کوئکس کے ایمپلیٹیوڈ کو نہ بڑھنے دینا، اس کے باوجود ہمیں سٹیبل رکھنا، اور زمین کی اتنی بڑی بڑی 3 موشنز کے باوجود سٹیبل رہنا، یہ اللہ تعالیٰ نے اسے قرار کی جگہ بنایا ہے اور یہ فراش بنایا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ارتھ فلیٹ ہے۔ اور سر یہ تو کبھی بھی کسی کا عقیدہ نہیں تھا ارتھ فلیٹ ہے۔ چاند گول نہیں دیکھتے تھے، شروع سے گول نظر آ رہا ہے، فلیٹ تو کسی کو نظر آتا، اور پھر وہ آپ کو مختلف اوقات میں اس کے جو دھبے ہیں مختلف نظر آتے ہیں۔ تو اس سے پرانے زمانے کو بھی میں لوگوں کو پتا تھا کہ یہ جو چاند ہے یہ سفیریکل ہے، سورج کی طرف تو آپ غور سے نہیں دیکھ سکتے، چاند کے دھبوں کو تو آپ یوں کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں، تو پتا تھا یہ سفیریکل ہے۔ یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ صرف گول پلیٹ کی طرح ہے، یہ بھی کہتے ہیں نا گول ہے لیکن فلیٹ ہے، نہیں، یہ سفیریکل ہے، بال کی طرح۔ یہ سب کو پتا تھا، ہمارے پرانے سائنٹسٹ بھی تھے، ان کو یہ باتیں پتا تھی۔ تو ان آیات کا انہوں نے بالکل غلط مطلب لیا، یہ مطلب ہمیں سائنٹسٹ بتاتے ہیں۔ اور سر اسی طریقے سے قرآن حکیم میں جو آیا کہ ہم نے پہاڑوں کو میخیں بنایا ہے کہ زمین ڈولے نہ، تو وہ زمین کو بیلنس کرنے کے لیے ڈائنامک بیلنسنگ ہے اس کی۔ جیسے آپ کبھی ویل کی بیلنسنگ کرواتے ہیں تو ویٹ ایڈ کرتے ہیں، کوئی چیز گھوم رہی ہو نا تو اس میں بہت تیزی سے ارتعاش پیدا ہوتا ہے، اگر ذرا سی بھی وہ امبیلنس ہو تو وہ بیلنس کرتے ہیں ویٹ ایڈ کر کے۔ تو زمین پہ یہ ویٹس مختلف جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ایڈ کی ہیں پہاڑوں کی شکل میں، اس کی ڈائنامک بیلنسنگ ہے، نہ کہ اسٹیٹک بیلنسنگ۔ تو یہ میں سائنٹسٹ بتائیں گے، ظاہر جیولوجی کی فیلڈ کا مسئلہ ہے نا، یہ وہی لوگ بتائیں گے، یہ وہی لوگ بتائیں گے کہ جنہوں نے محنت کر کے آپ کے ہاتھ میں سمارٹ فون دے دیے ہیں جس پہ آپ یوں کرتے ہیں، اپنی تقریریں دیکھ کے خوش ہوتے ہیں۔ یہ کسی حافظہ اللہ یا دامت برکاتم عالیہ رحمت اللہ علیہ کا تو بنایا ہوا نہیں ہے نا، انہوں نے ثابت کر دیا۔ اور سر زمین کا گول ہونا، اس کی موومنٹ کو تو اب فزیکلی آبزرو کر لیا گیا سیٹلائٹ میں جا کے، اس کے امیجز آتے ہیں، ویڈیوز بھی آتی ہیں۔ اور سیٹلائٹ صرف کافروں کے چھوڑے ہوئے نہیں، پاکستان کا بھی 80s میں ایک سیٹلائٹ گیا ہوا ہے۔ دنیا میں کتنے مسلمان ممالک ہیں جن کے سیٹلائٹ اس وقت فضا کے اندر موجود ہیں، جو زمین کو گھومتا ہوا، جس میں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا گول ہونا بھی، اور لائیو ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں۔ بلکہ میں آپ کو بتاؤں، میرا خود بھی تعلق ایک ایسے ادارے کے ساتھ ہے جہاں پہ ڈیفنس کا کام ہوتا ہے۔ میں نے فزیکلی، یعنی آپ میرے اوپر تو اس اعتبار سے اعتبار کر لیں کہ جو ہمارے جو میزائل سسٹم کا معاملہ ہے، اس کے اوپر بھی باقاعدہ جو پاکستان کے میزائل چھوڑے جاتے ہیں تو ان کے اوپر کیمرے فٹ کیے ہوتے ہیں، اور ریئل ٹائم ڈیٹا نیچے ویڈیو میں ہم آبزرو کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ہمارے کئی میزائل جو ہیں وہ کتنے کلومیٹر اوپر تک جاتے ہیں، 50 کلومیٹر اوپر تک زمین سے۔ اب ایک میزائل اگر 50 کلومیٹر زمین سے اوپر گیا ہوا ہے، آپ کے ہوائی جہاز وغیرہ تو یہ 10 کلومیٹر سے زیادہ اوپر نہیں جاتے جو بوئنگ اور ایئر بس کے ہیں، لیکن میزائل چونکہ وہ ریئر ایٹماسفیئر میں چلا جاتا ہے، جہاں آلموسٹ آپ سمجھ لیں کہ زمین کی وہ ایٹماسفیئر کی ڈینسٹی بہت کم ہوتی ہے۔ تو یقین کریں وہ اڑنے سے لے کر
اس کے گرنے تک کی پوری ویڈیو لائیو آ رہی ہوتی ہے. تو میں نے وہ ویڈیو کئی بار دیکھی ہے. جیسے ہی وہ وہاں سے لانچ کرتا ہے, وہ جیسے ہی وہ ہائٹ پہ جانا شروع کرتا ہے نا, تو کرتے کرتے زمین آہستہ آہستہ گول ہونی نظر آتی ہے, پوری کرویچر گول کی گول نظر آتی ہے, کوئی فلیٹ نہیں ہے زمین. یہ تو مسلمانوں نے آبزرو کیا ہوا ہے, اور سیٹلائٹ جو ہیں وہ پوری دنیا کے اندر موجود ہیں. تو یہ تو وہ منظر ہے جو میں نے ریئل ٹائم دیکھا ہوا ہے. اگر آپ کہیں گے یوٹیوب کے اوپر جعلی ویڈیوز ہیں, تو جعلی ویڈیو نہیں ہے. ٹرکی کا بھی سیٹلائٹ ہے, پاکستان کا سیٹلائٹ ہے, اور کئی اسلامی ملک ہیں جن کے سیٹلائٹ جو ہے موجود ہیں, جن کے اندر سے ریئل ٹائم آپ کو دیکھ سکتے ہیں آپ کے زمین موو بھی کر رہی ہے اور زمین جو ہے وہ گول بھی ہے. لہٰذا اب یہ اس معاملے میں کوئی وہم نہیں رہ گیا, اور یہ پوری دنیا کے جو ٹی وی چینلز کا سلسلہ ہے انہی سیٹلائٹ کے اوپر چل رہا ہے. آپ کے موبائل فونز کا سارا سلسلہ یہ اب سارے مانے ہوئے ہیں. یہ کس کے اوپر چل رہا ہے؟ پوری دنیا کا جو نیویگیشن کا سسٹم ہے ایروپلینز کا, وہ سارے کا سارا اس کے اوپر چل رہا ہے. ہوائی جہاز جو ڈیٹا لے رہا ہے اپنی سمت کا, وہ سیٹلائٹ سے لے رہا ہے. تو فزیکلی انہوں نے سب کچھ کر کے بتا دیا, لہٰذا اب اس کا انکار آج کے دور میں تو ناممکن ہے.